السلام علیکم۔ کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے تو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک۔ اس عید کے پرمسرت موقع پہ میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے درِ آئینہ عشق کی ایک اسپیشل نکاح ایپیسوڈ جو کہ ہے رومانٹک سی۔ لیکن جناب، ناول کے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی انٹرسٹنگ ناولز کی تمام تر ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تو چلیے میں شروع کرتی ہوں ناول درِ آئینہ عشق ایپیسوڈ 34۔ ڈور بیل کی آواز پر نبیہہ جو نکاح کے لیے اپنا جوڑا سلیکٹ کر رہی تھی ہینگر بیڈ پر رکھتی باہر آئی۔ گھر سے نکل کر وہ مین گیٹ تک آئی۔ نہال کے خیال سے اس نے فوراً ہی گیٹ کھول دیا تھا، لیکن دروازہ کھلتے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ وہ حشام تھا جس کا وہاں ہونا سراسر غیر یقینی تھا۔ تم یہاں؟ نبیہہ نے اسے دیکھتے ہوئے اپنی حیرت کا اظہار کیا تھا۔ ہاں، دیکھنے آیا تھا کہ تم آج بھی اتنی ہی بے وقوف ہو جتنی پہلے تھی یا کچھ فرق پڑا ہے؟ حشام نے بنا کسی تمہید کے استہزائیہ انداز میں کہا۔ مطلب؟ نبیہہ نے ماتھے پر بل ڈالتے استفسار کیا۔ مطلب یہ کہ اذان لوٹ آیا ہے اور اب تم اذان کو پانے کے لیے کیا کیا کر سکتی ہو؟ حشام نے سیدھے سیدھے وہ بات کہی جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ نبیہہ کو حیرت ہوئی تھی کہ آج وہ یہ بات علینا اور اذان کے نکاح والے دن ہی کیوں کر رہا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے حشام؟ اور تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نبیہہ نے سوچوں کو جھٹک کر حشام سے سوال کیا۔ مطلب یہ ہے نبیہہ کہ مجھے علینا چاہیے اور تمہیں اذان، تو کیوں نہ ہم دونوں ایک ساتھ مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں؟ تمہیں بس اذان کو حاصل کرنا ہوگا تاکہ علینا مجھے مل سکے۔ حشام کی صاف گوئی ایک پل کو نبیہہ کو حیران کر گئی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اس کے گھر آیا تھا اور اس سے اچھے سے بات کر رہا تھا، اور وہ بھی اپنے فائدے کے لیے۔ وہ تلخی سے مسکرا دی۔ اور تمہیں کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گی؟ نبیہہ نے ماتھے پر بل ڈالے سوال کیا۔ اگر تمہاری اذان سے محبت سچی ہے تو تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ویسے بھی جو علینا اور زہیب نے اذان کے ساتھ کیا ہے وہ کسی طور پر علینا کو معاف نہیں کرے گا اگر اس میں غیرت ہوئی تو۔ حشام نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتے سر جھٹکا۔ کیا کیا ہے علینا نے؟ نبیہہ کی زبان سے پھسلا تھا۔ وہ بھی بتا دوں گا، مگر اس کے لیے تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اذان کو علینا سے دور رکھنا ہوگا، اسے اپنی جانب مائل کرنا ہوگا۔ حشام نے رازدارانہ انداز میں اپنا پلان بتایا۔ یہ میرا کارڈ ہے، مجھے کال کرنا، باقی کی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ مجھے آج رات اسلام آباد جانا ہے، میرے واپس آنے پر ملو مجھ سے بلو روز کیفے میں، باقی کی باتیں وہاں کریں گے۔ حشام نے کارڈ نبیہہ کی جانب بڑھایا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مطلب وہ آج ہونے والے نکاح سے نا واقف تھا۔ مجھے علینا ہر قیمت پر چاہیے، میرا ساتھ دو گی تو اذان تمہارا ہوگا۔ حشام نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے جیسے اس کا فیصلہ جاننا چاہا۔ نبیہہ آویز کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ میں بھی چلتا ہوں، اس بارے میں کسی سے کچھ مت کہنا۔ حشام کارڈ نبیہہ کے ہاتھ میں تھماتا یہ کہہ کر فوراً وہاں سے پلٹ گیا اور نبیہہ گہری سوچ میں ڈوبی وہیں کھڑی رہی۔ کون تھا نبیہہ؟ آویز نے دروازے سے جھانک کر نبیہہ کو دیکھا۔ ہاں، وہ باہر کوئی بچہ بیل بجا کر بھاگ گیا۔ نبیہہ نے ہاتھ میں پکڑا کارڈ اپنے دوپٹے میں چھپاتے ہوئے زبردستی مسکرا کر خود کو نارمل شو کرنا چاہا۔ اچھا، تیار ہو جاؤ، لاشاری ہاؤس نہیں جانا، علینا انتظار کر رہی ہوگی۔ آویز نے کلائی میں بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کب سے اس کی فکر ہونے لگی؟ نبیہہ نے ہنس کر بھائی سے استفسار کیا تو وہ کندھے جھٹکتا اندر چلا گیا۔ گہرا سانس لیتی نبیہہ ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو دیکھتے ہوئے اندر کی جانب چل دی۔ لاشاری ہاؤس میں اس وقت رنگ و بو کا سیلاب اتر آیا تھا۔ ویڈنگ پلانز کی بہترین کارکردگی نے لاشاری ہاؤس کے خوبصورت سے لان کو اس وقت کسی لگژری وینیو میں بدل دیا تھا۔ عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو اس وقت لاشاری ہاؤس میں موجود نہ تھی۔ ریفریشمنٹس، کاکٹیلز، بچوں کے لیے کینڈیز اور چاکلیٹس۔ غرض یہ کہ وہاں ریفریشمنٹ کے نام پر لاتعداد چیزوں کی ورائٹی موجود تھی۔ راتوں رات ہوا انتظام لوگوں کی مہینوں کی پلاننگ کو پیچھے چھوڑ رہا تھا۔
خوبصورت تازہ پھول اور برقی کمکموں نے وہاں ایک انوکھا ہی ماحول بنا رکھا تھا جو سب کو حیران کیے ہوئے تھا۔ نوین بیگم، معراج لاشاری سمیت ان کے باقی جاننے والے اور رشتہ دار اس وقت وہیں موجود تھے۔ کنزہ بیگم بھی بڑی مشکل سے چھٹی لے کر معراج صاحب سے ملنے اور نکاح اٹینڈ کرنے آئی تھیں۔ نبیہ اس وقت اوپر علینا کے کمرے میں موجود تھی جو ابھی ابھی پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی، جبکہ آویز اسے چھوڑ کر کوئی ضروری کام نپٹانے چلا گیا تھا۔ زہیب آج پھر فون پر انگلیاں چلاتا سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ نہال بھی اس تقریب میں شامل تھا اور معراج لاشاری کے ساتھ بھی اس کا تعارف نبیہ نے کروایا تھا۔ معراج صاحب اور زہیب سے ملنے کے بعد وہ اذان کی تلاش میں اوپر آیا تھا، جہاں سامنے اسے نبیہ سخت پریشان سی چکر کاٹتی نظر آئی۔ کیا ہوا، اب ٹھیک ہے؟ نہال نے استفسار کیا۔ جی کچھ نہیں، نبیہ نے فوراً خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ اوکے، میں اذان سے مل لوں۔ وہ نبیہ کا جھنجھلانا محسوس کر چکا تھا، اس لیے معذرت خواہ انداز میں کہتا اذان کے کمرے کی جانب مڑ گیا۔ تم تیار نہیں ہوئے ابھی؟ نہال دستک کے بعد اجازت ملنے پر اندر آیا تھا۔ ہو جاؤں گا، وہ آ گئی پارلر سے؟ دیوار کی کھڑکی سے لان کو دیکھتے اذان نے سوال کیا، جبکہ نہال نے ایک طائلانہ نگاہ اذان کے کمرے پر ڈالی۔ ہاں، نبیہ یہیں ہے، تو وہ بھی آ ہی گئی ہوگی۔ نہال نے کندھے جھٹک کر تبصرہ کیا۔ پتہ نہیں ان دونوں کی اتنی دوستی کیوں ہو گئی ہے، اذان نے جھنجھلا کر کہا۔ پہلا انسان دیکھا ہے جو ایک لڑکی سے جل رہا ہے۔ نہال نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تو اذان نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ ڈیڈ اور ادھیرا کب پہنچیں گے؟ اذان نے موضوع گفتگو کو بدلتے ہوئے کمال خان اور ادھیرا کی بابت پوچھا، جو آج نکاح میں شامل ہونے کے لیے آنے والے تھے۔ بس پہنچنے والے ہیں، نہال نے جواب دیا۔ عارض سے بات ہوئی تمہاری؟ بہت رونا ڈالا ہوا ہے اس نے، نہال نے ہنس کر کہا۔ عارض اپنے امتحان کی وجہ سے نہیں آ سکا تھا اور اس بات پر وہ کافی دکھی تھا اور متعدد بار کال کر کے اذان سے شکوہ بھی کر چکا تھا، جس نے فوری طور پر نکاح کی تاریخ رکھوائی تھی۔ اذان نے فقط سر اس بات میں ہلایا۔ کہتا ہے پہلے بات نہیں کرتے تھے علینا لاشاری سے اور اب ڈائریکٹ شادی کرنے والے ہیں، نہال نے عارض کے الفاظ دہراتے ہوئے کہا تو اذان ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ بعض فیصلے فوری طور پر کیے جاتے ہیں، اذان نے نہال کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ناقابل فہم تاثرات کے ساتھ کہا۔ آئی ہوپ اس فیصلے کے نتائج تم دونوں کے لیے خوش آئند ہوں، نہال نے تبصرہ کیا اور پلٹ کر باہر چلا گیا اور اذان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ ادھیرا اور کمال خان تقریب میں آئے تو ادھیرا نے ستائشی نظروں سے لاشاری ہاؤس کی سجاوٹ کو دیکھا تھا۔ کمال خان اور معراج لاشاری کی ملاقات کافی سوال لیے ہوئے تھی، جسے معراج لاشاری نے بعد میں سلجھانے کا ارادہ کیا۔ فی الوقت وہ ان کے مہمان تھے جنہیں اذان باپ جیسی عزت دیتا تھا، اور پھر معراج لاشاری ایک مہمان نواز شخص تھے۔ انہوں نے کمال خان پر یہ بالکل ظاہر نہیں کیا تھا کہ ان کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ نوین بیگم ادھیرا کو علینا اور نبیہ کے پاس چھوڑ کر خود واپس چلی آئی تھیں۔ نبیہ ادھیرا سے مل کر کافی خوش ہوئی تھی۔ علینا سے کافی سن رکھا ہے آپ کے بارے میں، نبیہ نے تبصرہ کیا۔ آئی ہوپ اچھا ہی سنا ہوگا، ادھیرا نے مسکرا کر جواباً کہا تو نبیہ سر ہاں میں ہلا کر مسکرا دی۔ تم کیوں اتنی چپ ہو؟ ادھیرا نے علینا سے استفسار کیا، جو اس وقت آئینے کے سامنے بیٹھی پرسوچ نظروں سے اپنے دو آتشہ حسن کو دیکھ رہی تھی۔ نبیہ نے سوالیہ نظروں سے علینا کو دیکھا جو کوئی جواب نہیں دے رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ادھیرا نے اس کی غائب دماغی کو نوٹ کیا تو ایک نظر اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے تعریف کرنے لگی۔ خود کو میرے لیے اچھے سے سجانا، اذان کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجے تو وہ گہرے سانس لیتی خاموش نظروں سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ علینا کی حالت پر نبیہ اور ادھیرا میں سوالیہ نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ ادھیرا نہال کے بلانے پر نیچے آئی تھی تاکہ اذان سے مل سکے۔ اس نے جیسے ہی مین ڈور سے باہر قدم رکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے ہی وہ شخص کھڑا تھا جو اس دن کراچی میں اس کی دوست کی پارٹی میں موجود تھا۔ ادھیرا کے پیر زنجیر ہوئے۔ اس کی نظروں کا تاثر ادھیرا کے یاد کے پردے پر اب بھی تازہ تھا۔ وہ اپنی بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ کھڑا چند دوسرے لوگوں کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ فنکشن کے حساب سے لائٹ گولڈ کرتا پاجامہ پہنے وہ اس دن والے بزنس مین سے الگ لگا تھا۔ سر جھٹک کر ادھیرا وہاں سے جانے لگی تھی جب اذان اسے آواز دیتا اس کی جانب آیا، اور یہی وقت تھا جب اس شخص کی نظریں بھی ادھیرا کے جانب اٹھی تھیں اور پھر پلٹنا بھول گئیں۔ فون کلر کی اسٹائلش سے پارٹی ویئر میں وہ بھی بہت شاندار لگ رہی تھی۔ وہ اپنے سامنے کھڑے ایک کولیگ سے محو گفتگو تھا، باتوں میں مگن۔ اس کے کانوں نے اذان کی آواز سنی تھی اور جو نام اس نے پکارا تھا اسے سن کر اس کا دل ایک پل کو اچھل کر اس کے حلق تک آیا تھا۔
بے ساختہ اس نے نظر اذان کی آواز کی سمت موڑی اور سامنے ہی ادھیرا کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ادھیرا سے پہلی ملاقات کے بعد ہی اس کے بارے میں ساری انفارمیشن حاصل کر چکا تھا اور اس کا اہان کمال سے تعلق بھی اسے حیران کر گیا تھا، اور پھر اذان اور اہان کی موت کا سچ سامنے آنے کے بعد وہ سب اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ اب اس کا مقصد ادھیرا خان تھی، جو اسے پہلی نظر میں بہت اچھی لگی تھی، مگر وہ جانتا تھا کہ ادھیرا کی اہان کے لیے محبت اور ادھیرا ایک مشکل کیس تھی۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا، مگر آج اس فنکشن میں اسے ادھیرا خان کے آنے کی امید تک نہ تھی، اور اب اسے اپنے سامنے دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ہائے، اذان نے ادھیرا کی جانب جاتے ہوئے کہا۔ ہائے، ادھیرا نے الجھے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ کنکھیاں اب بھی اسی شخص کی جانب تھیں جو پرشوق نظروں سے ادھیرا کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ کیسی ہو؟ اذان نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کیسی ہو سکتی ہے وہ لڑکی جس کا منگیتر اسے چھوڑ کر ایک نئی امپلائی کے عشق میں ڈوب جائے اور اس سے شادی کر لے؟ ادھیرا نے شرارت بھری لہجے میں کہا تو وہ دونوں مسکرا دیے۔ آفس میں اب یہی خبریں گردش کرنے والی ہیں۔ ادھیرا نے ہنستے ہوئے مزید کہا تو اس کی ہنسی کو کسی نے بہت گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ کچھ پریشان کر رہا ہے؟ اذان نے ارد گرد سرسری سے نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں، نتھنگ، میں تو دیکھ رہی تھی دیٹ دس ہول سیٹ اپ از امیزنگ۔ ادھیرا سر جھٹک کر ارد گرد دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ تھینکس، یہ زہیب نے کروایا ہے، بے تاثر لہجے میں جواب آیا تھا۔ تمہارا کزن؟ ادھیرا نے تصدیق چاہی۔ یس، اذان نے جواباً سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور یہ نکاح یوں اچانک؟ ادھیرا نے سوالیہ نظروں سے اذان کو دیکھا۔ ضروری ہو گیا تھا، کچھ چیزوں کے خاتمے کے لیے اور کچھ نئی شروعات کے لیے۔ اذان کے مبہم سے جواب پر ادھیرا ناسمجھی سے ہنس دی۔ آئی ڈونٹ گیٹ اٹ۔ ادھیرا نے اعتراف کیا۔ میری اور الینا کی ناراضگی کے خاتمے اور نئی زندگی کی شروعات کی بات کر رہا ہوں۔ ارد گرد نظر ڈالتے اذان نے عجیب سے انداز میں کہا تھا جسے ادھیرا اپنی الجھن میں نہ سمجھ پائی تھی، مگر پیچھے کھڑی نبیہہ بے نام تاثرات کے ساتھ یہ بات سن رہی تھی۔ نکاح کا وقت ہوا تو نوین بیگم ادھیرا اور نبیہہ سے الینا کو نیچے لانے کا کہتی خود اذان کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ بیٹا، نکاح کا وقت ہو چکا ہے، آؤ۔ سامنے لگی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نوین بیگم نے کہا تو اذان خاموشی سے ان کی تقلید کرتا اس کرسی پر بیٹھ گیا جس کے عین سامنے ہی ایک دوسری کرسی پڑی تھی۔ دونوں کرسیوں کے درمیان جالی دار پردہ تھا۔ نکاح کے روایتی سا سیٹ اپ بھی جدید ٹچ لیے ہوئے تھا۔ کچھ ہی دیر میں الینا لاشاری نبیہہ اور ادھیرا کے ہمراہ چلتی باہر آئی تھی۔ مشہور برانڈ کے آئس بلو کلر کے غرارے اور شرٹ جس پر دبکے اور موتیوں کا نفیس کام تھا میں وہ آسمان کی حوروں کو مات دے رہی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی تھی ہر نظر میں اس کے لیے ستائش تھی۔ سہج سہج کر چلتی وہ کسی کے دل پر وار کر رہی تھی۔ بہترین میک اپ اور ہیئر سٹائل اس پر جچ رہا تھا۔ الینا لاشاری فیشن اور سٹائل کو اپنے مطابق ڈھالنے کا ایسا ہنر رکھتی تھی کہ گمان ہوتا تھا کہ یہ فیشن یا سٹائل فقط تھا ہی اسی کے لیے۔ کرسی پر اپنی گرفت مضبوط کرتا وہ اپنے دل کی حالت سے پریشان ہو رہا تھا۔ الینا لاشاری پر سے نظر ہٹانا اس کے لیے مشکل ترین امر تھا۔ دل ایک بار پھر ہتھیار ڈالنے کے لیے اس کی منتیں ترلے کر رہا تھا جسے وہ ہمیشہ کی طرح نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ کرسی پر بیٹھتے جالی دار پردے کے پار الینا نے ایک نظر اذان پر ڈالی تھی جو اس وقت آف وائٹ شلوار قمیص پر ہم رنگ پجامہ وار ویسکوٹ میں بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہلکی بڑی شیو، چہرے پر چھائے سنجیدگی اور آنکھوں میں ہلکوری لیتے پراسرار تاثرات اس سے مزید قابل دید بنا رہے تھے۔ الینا نے نظر بھر کر اسے دیکھا تھا دوسری جانب اذان فقط خاموش نظروں سے الینا کو دیکھے جا رہا تھا۔ ادھیرا بھی کچھ فاصلے پر کھڑے اس شخص کی وقتاً فوقتاً پڑنے والی نظروں سے سخت بے چین ہو رہی تھی، اور نبیہہ بھی خاموشی سے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ ذہن میں بار بار حشام کی باتیں گونجتی اسے عجیب احساسات سے دوچار کر رہی تھیں۔ دل میں عجیب سی بے چینی نے جنم لیا تھا۔ نبیہہ، الینا نے پاس کھڑی نبیہہ کو پکارا تو وہ فوراً آگے بڑھ آئی۔ نبیہہ، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، الینا نے نبیہہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ کھوجتی سی نگاہوں سے الینا کو دیکھتے نبیہہ نے استفسار کیا۔ نبیہہ، اذان اب بھی خفا ہے مجھ سے، الینا نے سرگوشی کے سے انداز میں بتایا تھا، مگر وہ تو کہہ رہا تھا کہ نئی شروعات کرنا چاہتا ہے اور ناراضگی کو ختم۔ نبیہہ نے بات ادھوری چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے پردے کے پار بیٹھے اذان کو دیکھا جو اب نکاح خواں کے ساتھ نکاح نامہ پر کروا رہا تھا۔ نہیں، ایسا وہ سب کے سامنے کہتا ہے، اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے سزا دے گا، کبھی اپنی بیوی نہیں مانے گا۔ الینا نے لب کچلتے نبیہہ سے کہا۔ جو وقت قریب آ رہا تھا الینا کا دل عجیب وسوسوں میں گھرنے لگا تھا۔
سانس لینا جیسے دشوار ہو گیا تھا۔ گھبراؤ مت، سب ٹھیک ہو جائے گا، نبیہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اپنے پیار پر بھروسہ رکھو علینا۔ نبیہ یہ کہہ کر وہاں سے ہٹ گئی تھی اور فون پر انگلیاں چلاتی کوئی میسج ٹائپ کرنے لگی۔ نبیہ کی باتوں سے اس پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، وہ اب بھی ویسے ہی کنفیوز ہو رہی تھی، یہاں تک کہ ایجاب و قبول کا وقت بھی آ گیا۔ پہلے علینا سے اس کی رضامندی پوچھی گئی، جس پر وہ دل و جان سے راضی تھی۔ اذان لاشاری کے لیے قبول ہے کہتے ہوئے اس کا دل بجلی کسی تیزی سے چلنے لگا تھا، ہاتھ پسینے سے تر ہو گئے تھے۔ علینا کو اپنی ہی حالت پر حیرت ہوئی تھی، اس جیسی کانفیڈنٹ لڑکی کی یہ حالت سب کی نظروں سے پوشیدہ تھی، سوائے سامنے بیٹھے اذان لاشاری کے، جو اندر تک کھنگال دینے والی نظروں سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اپنے دل کی حالت کو نظر انداز کیے وہ ضبط کے کن کڑے مراحل سے گزر رہا تھا وہ کسی سے کہہ نہیں سکتا تھا۔ علینا سے سائن لینے کے بعد نکاح خواب اذان کی جانب آیا تھا۔ علینا نے ایک گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کرنا چاہا اور اس کی کیفیت اب آہستہ آہستہ بدل رہی تھی۔ اب نکاح خواہ اذان سے ایجاب و قبول پوچھ رہا تھا، جس پر اذان نے فوراً قبول ہے کہہ کر علینا کے رکے ہوئے سانس کو بحال کیا تھا۔ اذان اب سائن کر رہا تھا اور علینا کو اپنے اندر سکون سا اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ دونوں اپنے طور پر ان کیفیات سے جان چھڑوانا چاہتے تھے جلد از جلد۔ آج تم آفیشلی میرے ہو گئے ہو اذان، اب میں تمہیں خود سے دور نہیں جانے دوں گی اور میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ اذان کو دیکھتے اس نے پختہ عزم کیا تھا، جو بس بے تاثر نظروں کے ساتھ اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ معراج لاشاری پہلے اذان سے گلے لگے تھے، اس کا ماتھا چوم کر بیٹی کی جانب آئے تھے اور اس سے گلے لگ کر اندر تک سرشار ہو گئے تھے۔ باقی سب بھی ایک دوسرے کو اور دولہا دلہن کو مبارکباد دے رہے تھے۔ جاؤ بیٹا اپنی دلہن کا چہرہ تو دیکھو، قریب کھڑی کنزا بیگم نے اذان سے کہا تو سب نے تالیاں بجا کر ان کے آئیڈیا کو سراہا تھا۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور دونوں کے درمیان حائل جالی دار پردہ ہٹا کر علینا کی جانب آیا۔ قریب پہنچ کر اس نے اپنا ہاتھ علینا کے سامنے پھیلایا تھا، جسے کچھ ہچکچاہٹ کے بعد تھام کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے، ہاتھوں میں لگی مہندی کا خوبصورت ڈیزائن اور خوشبو، علینا کے پرفیوم کی مخصوص خوشبو اور اس کا سجا سمرا ہوش ربا حسن، یہ سب اذان لاشاری کے دل کے تاج چھیڑ رہا تھا، جن پر وہ کڑے پہرے بٹھائے ہوئے تھا۔ بڑی بڑی قاتل آنکھیں آج بھی اذان لاشاری کو چھلنی کرنے کے تمام لوازمات سے لیس تھیں۔ علینا کو اپنے روبرو دیکھ کر وہ ٹکی باندھے اسے دیکھتا اسے نروس کر رہا تھا۔ کیسی لگی اپنی دلہن؟ کنزا بیگم پھر سے گویا ہوئی۔ بے انتہا خوبصورت۔ علینا کو دیکھتے اذان کی زبان سے نکلا تو ارد گرد ہوٹنگ کا شور اٹھا تھا، اور جان لیوا بھی۔ اب کی بار علینا کے کچھ اور نزدیک جاتے اذان نے سرگوشی کی تو علینا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر چند لمحے چیلنجنگ انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہے تھے، جبکہ باقی سب تالیاں بجا رہے تھے۔ علینا کے سامنے کھڑا اذان آنکھوں میں بے نام تاثر لیے اسے دیکھتا اس کی جانب جھکا تھا۔ آج یہ نکاح کر کے تم نے اپنے لیے قید چن لی ہے، سو قید مبارک ہو۔ علینا کو دیکھتے اذان نے اسے چیلنج کیا۔ مجھے یہ قید جی جان سے قبول ہے، علینا لاشاری نے اپنے ازلی کانفیڈنس اور غرور سے کہا تھا، مقابل کو زیر کرنے والا وہی ایٹیٹیوڈ جو علینا لاشاری کا خاصا تھا۔ اذان نے ابرو جھکاتے ہوئے متاثر ہونے والے انداز میں علینا کو دیکھا تھا۔ اس قید میں تمہیں اپنے ساتھ قید نہ کیا تو میرا نام علینا لاشاری نہیں، جتلاتے لہجے میں کہہ کر وہ نظریں پھیر گئی تھی۔ اذان کی آنکھوں میں اس کی بات سے جو تاثر پیدا ہوا تھا وہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ علینا کا یہ چیلنج اذان لاشاری کا دل دھڑکا گیا تھا۔ وہ اسٹیج پر ایک دوسرے کے پہلو میں بیٹھے بہت مکمل لگ رہے تھے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ستائش نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہے تھے، تو کیمرے کی فلیش جہاں علینا کی آنکھوں میں چمک کو واضح کر دیتی، وہیں اذان کے مبہم تاثرات بھی کچھ اجاگر کرتی۔ کچھ فاصلے پر کھڑی نبیہ نے ان دونوں کی ایک تصویر لی تھی۔ بھیجوں یا نہیں؟ خود سے سوال کرتے ہوئے عجیب الجھن کا شکار تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ آفس نے آتے ہی بہن سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کوئی کال آئی تو یہاں آ گئی، شاید نیٹ ورک ایشو ہے، نبیہ نے بہانہ گھڑا۔ اچھا آؤ اسٹیج پہ چلتے ہیں۔ اب اس نے نبیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ دونوں ایک ساتھ اسٹیج کی جانب چلے آئے۔ تھوڑا مسکرا دو، اتنے برے نہیں لگو گے، اسٹیج سے بیٹھی علینا نے اس کی جانب سرکتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں کہا تو اذان نے ایک بے تاثر نظر اس پر ڈال کر سر واپس موڑ لیا، یوں جیسے اس کے مشورے پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ سر اسمائل پلیز۔ اسی وقت تصویر لیتے فوٹوگرافر نے وہی بات دہرائی تو علینا بے ساختہ کھلکھلا اٹھی اور اذان نے ایک تیز نظر اس کی جانب ڈالی تھی۔ یہی وقت تھا جب یہ منظر کیمرے کی نگاہوں میں قید ہوا تھا۔
جہاں وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے مکمل لگے تھے۔ کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے سب کی بھوک جگا دی تھی۔ دن بھر بھاگ دوڑ کے بعد وہ اس کھانے میں مگن تھے۔ ویٹرز بھاگتے دوڑتے مختلف ڈشز سرو کر رہے تھے۔ عطیرہ ڈرنک کا گلاس ہاتھ میں تھامے آئرس کی کال سنتی ایک فاصلے پر گئی تھی۔ کچھ دیر اس سے بات کر لینے کے بعد وہ پلٹی تو اپنے سامنے پھر اسی شخص کو کھڑا پایا جس کی نظریں اسے پوری تقریب میں خود پر محسوس ہوئی تھیں۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے وہاں سے جانے لگی جب اس شخص نے اسے روک لیا۔ مس عدیرہ پلیز لسن ٹو می پلیز۔ آپ کون؟ عدیرہ نے جھنجھلا کر اس شخص سے استفسار کیا۔ آویز، یہ میرا بیسٹ فرینڈ آویز ہے۔ جواب دینے والا اذان تھا جس نے آتے ہی آویز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کا تعارف عدیرہ سے کروایا تھا۔ اذان کو سامنے دیکھ کر آویز نظر چرانے لگا۔ عدیرہ بس خاموش نظروں سے اذان اور اس شخص کو دیکھے گئی جسے اذان نے اپنا بیسٹ فرینڈ کہا تھا اور جس کا غائبانہ تعارف وہ پچھلے کچھ سالوں سے متعدد بار سن چکی تھی، اور اب تو نہال کے دوستوں میں بھی اس شخص کی انٹری ہو چکی تھی۔ ویل، آپ دونوں نے ہی ایک دوسرے کے بارے میں سن رکھا ہے اور آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگ پہلے کہیں مل بھی چکے ہو۔ اذان نے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کے درمیان دیکھتے درست اندازہ لگایا۔ عدیرہ کی الجھن اور آویز کی آنکھوں میں تیرتی دلچسپی اذان سے چھپی نہ رہ سکی۔ ہاں، کراچی میں ملے تھے، عدیرہ نے سرسری سے لہجے میں جواب دیا۔ سامنا ہوا تھا بس، ملنے کا موقع ہی کہاں دیا آپ نے؟ آویز نے جھٹ سے اس کی تصحیح کرتے ساتھ شکوہ بھی کیا تو عدیرہ ناسمجھی سے ہنس دی۔ اسے آویز کے شکوے کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ اذان نے دلچسپ نظروں سے اپنے دوست کو دیکھا جو آج پہلی بار کسی لڑکی میں دلچسپی دکھا رہا تھا۔ چلو اب ملنا ملانا تو ہوتا رہے گا، عدیرہ آؤ کھانا کھا لو۔ اذان نے اسے چلنے کا کہہ کر ایک مسکراتی نظر اپنے دوست پر ڈالی جو فوراً نظر چرا گیا تھا، جبکہ عدیرہ اذان کے ہمراہ چلتی ٹیبل کی جانب آئی تھی جہاں باقی سب ایک ساتھ ڈنر کر رہے تھے۔ آویز کا غیر معمولی انداز تقریباً سب نے ہی نوٹ کیا تھا سوائے نبیہ کے جو اس وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ایک بھرپور دن اپنے اختتام کو پہنچا تھا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی نبیہ اور آویز گھر جبکہ کمال خان اور عدیرہ نہال کے بک کیے ہوٹل چلے گئے تھے۔ مراج لاشاری نے انہیں لاشاری ہاؤس رکنے کو کہا تھا مگر وہ اگلی صبح آنے کا کہہ کر روانہ ہو گئے۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنے نیم تاریک کمرے میں صوفے پر بیٹھا وہ علینا کو سوچنے میں مگن تھا۔ علینا کا سجا سنورا روپ اس کی آنکھوں پر چھپ سا گیا تھا جو بند آنکھوں سے اور واضح ہو جاتا۔ وہ احساس جب اس نے نکاح کے بعد علینا کا ہاتھ تھاما تھا، وہ احساس اذان کی ہستی ہلا گیا تھا۔ کوئی اور حالات ہوتے تو آج کی رات وہ جھوم جھوم کر گزارتا، علینا لاشاری سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کرتا، مگر سارا فرق ہی اس وقت کا تھا جو بدل گیا تھا اور اپنے ساتھ اذان لاشاری اور اس کے دل کو بھی بدل گیا تھا۔ یہ ایسا فقط اس کا دعویٰ تھا۔ اس کے دماغ پر جو نفرت اور غصے کی دھند تھی اس نے علینا کے لیے اس کے جذبات کو ڈھانپ رکھا تھا، اور گزشتہ روز ہر شام کو دیکھ کر وہ دھند جو مزید گہری ہو گئی تھی۔ علینا لاشاری کا ہاتھ تھامتے ہی اس کے اندر علینا کو ستانے کا ہر جذبہ جیسے ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ دل اور دماغ کی خانہ جنگی میں پس کر رہ گیا تھا۔ وہ علینا کی سوچوں میں گم تھا جب آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ دشمن جاں اپنا بھاری بھرکم جوڑا سنبھالتی سہج سہج کر چلتی نہ صرف اس کے کمرے میں آئی تھی بلکہ سیدھی اس کے دل میں بھی اتر رہی تھی۔ اذان چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ علینا کے ہمراہ خوشبوؤں کا ایک جھونکا کمرے میں فضا کو معطر کر گیا تھا۔ کمرے میں ڈم لائٹس نے ایک فسون خیز ماحول بنا رکھا تھا۔ اذان، علینا نے آواز دی تو اذان چند قدم اس کی جانب بڑھا تھا۔ علینا، تم یہاں اس وقت؟ اذان اپنی حیرت پر قابو پاتے نرم لہجے میں استفسار کرتا سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اذان، میں بات کرنا چاہتی ہوں تم سے۔ ایکچولی آج ہمارا نکاح ہوا ہے اور نکاح کا دن ختم ہونے سے قبل میں ہمارے درمیان کی ہر لڑائی، ہر غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہتی ہوں۔ علینا اذان کی جانب آئی اور اس کا ہاتھ تھامتے کہنے لگی۔ وہ بس خاموش کھوجتی نگاہوں سے اس ابصرہ کو دیکھے جا رہا تھا جو آج اس کو سونپ دی گئی تھی۔ آج علینا کی اس پیش قدمی نے اسے پل میں زیر کیا تھا۔ تمام غصہ، ناراضگی کہیں دور جا سوئی تھی۔ اذان، کیا ہم پرانی ہر بات بھلا کر نئی شروعات کر سکتے ہیں؟ میں اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ لوں گی، جیسا تم کہو گے سب ویسا ہی کروں گی، بس ایک بار یہ ناراضگی دور کر دو۔ اذان کے ہاتھ کو اپنی مہندی سے سجے دونوں ہاتھوں میں تھامے منت آمیز لہجے میں کہتے علینا نے اسے کسی لائق نہیں چھوڑا تھا۔ علینا، اذان نے کچھ کہنا چاہا تھا جب باہر سے آتی روشنیوں میں اس نے علینا کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھے تو کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑا تھا۔ نئی نویلی نکاح کی دلہن کا روپ لیے وہ نم آنکھوں کے ساتھ اسے بے بس کر رہی تھی۔ علینا، رونا بند کرو پلیز، تم جانتی ہو میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا کہ آنسو تمہاری آنکھ سے نکل کر میرے دل پر گرتے ہیں۔
दोनों हاتھوں سے اس کا چہرہ تھامے وہ اس کے آنسو پہنچتا بے بسی سے کہنے لگا۔ وہ علینا کے آگے اوندھے منہ گرا تھا اپنی تمام تر دعووں کے ساتھ۔ علینا لاشاری کے آنسو وہ ہتھیار تھے جو اذان لاشاری پر فوری اثر کر رہے تھے۔ اب تک علینا نے ان ہتھیاروں کا استعمال نہیں کیا تھا، کرتی تو اذان لاشاری شاید پہلے ہی اس کے سامنے زیر ہو جاتا۔ تم خفا نہیں ہونا مجھ سے، معاف کر دینا تم نے مجھے۔ اذان کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے پر امید لہجے میں استفسار کیا تو اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے اذان نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائے گہرے سانس لیتا اس کی خوشبو اپنے اندر اتار رہا تھا اور دل نے بہکنے کی درخواست دائر کر دی جس پر عمل پیرا ہوتے وہ پہلی پیش رفت کرتا علینا کو گلنار کر گیا تھا۔ وہ چونک کر ارد گرد دیکھنے لگا تھا۔ اپنے کمرے میں وہ ہنوز اکیلا تھا۔ علینا لاشاری کے خیالات اب زور پکڑنے لگے تھے۔ اسی جھنجھلاہٹ کا شکار وہ اٹھ کر کمرے سے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ نکاح کے بعد اسے کچھ کھایا نہیں گیا تھا۔ اذان کے پہلو میں بیٹھی وہ عجیب الجھن اور کنفیوژن کا شکار ہو رہی تھی جو اس کی جانب بالکل بھی متوجہ نہیں تھا، اور رات کے 12:30 اس کی بھوک جاگ گئی تھی۔ نکاح کا جوڑا بدل کر وہ نائٹ ڈریس میں ملبوس کچن میں آئی تھی۔ ملازمین اس وقت دن بھر کام کی وجہ سے تھک کر جلدی اپنے اپنے کوارٹر میں چلے گئے تھے۔ وہ بھوک کے ہاتھوں مجبور ہوتی کچن میں آئی تھی اور فریج میں پڑے لوازمات پر نظر ڈالنے لگی۔ پاستا نکال کر اوون میں رکھا اور خود کولڈ ڈرنک نکال کر پاستا گرم کرنے کے انتظار میں وہیں رکھ کے اسٹول پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ٹن کی آواز پر وہ اٹھی اور پاستا لے کر لیونگ روم میں آئی اور آرام سے بیٹھ کر کھانے لگی۔ لانچ کی لائٹ اس نے دانستہ آن نہیں کی تھی اور گلاس وال کے باہر لگی لائٹس کی روشنی اندر تک آتی لانچ کو تھوڑا بہت روشن کر رہی تھی۔ قدموں کی آواز پر پلٹی تو نظر سیڑھیاں اترتے اذان پر پڑی تھی جو سگریٹ سلگاتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ علینا کی موجودگی سے ناواقف تھا اور علینا اسے اس وقت باہر جاتا دیکھ کر حیران۔ کہاں جا رہے ہو؟ وہ خود کو پوچھنے سے نہ روک پائی۔ علینا کی آواز پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوا جہاں اس کی نئی نویلی زوجہ محترمہ رات کے اس پہر آرام سے بیٹھی کولڈ ڈرنک اور پاستے سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ لیٹ نائٹ کچھ نہ کچھ کھانا اس کی پرانی عادت تھی اور آج تو بھوک سے ہی برا حال تھا۔ لانچ کی لائٹ آف تھی اور گلاس وال سے آدھی روشنی میں دور سے وہ ناسمجھی سے بس اسے دیکھتا رہا جس نے آج اس کی نیند حرام کر رکھی تھی اور اب وہ اس کی تنہائی میں بھی خلل ڈال رہی تھی۔ ایک جانب اس کے خیالات تو دوسری جانب مجسم وہ خود۔ لائٹر واپس جیب میں رکھتے ہوئے سگریٹ کا کش لیا اور ایک نظر ہاتھ میں پکڑے فون پر ڈالی تھی جہاں 1 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ اذان کی جانب سے کوئی جواب نہ آنے پر وہ پلیٹ سینٹر ٹیبل پر چھوڑتی اٹھ کر اس کی جانب آئی۔ رات کے اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ علینا نے سرسری سے انداز میں پوچھا۔ علینا کا ٹوکنا اسے ایک آنکھ نہیں بھایا تھا اس لیے جواب بنا سوچے سمجھے دے ڈالا۔ ایسے سوالات بیویاں کرتی ہیں۔ چڑھ کر کہی گئی اذان کی بات پر علینا کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی جبکہ اذان کو پلوں میں اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اندر ہی اندر خود کو کوس کر رہ گیا کیونکہ سامنے کھڑی دوشیزہ غالباً اس کی بیوی ہی تھی اور وہ بھی نئی نویلی۔ وہ سر جھٹک کر گردن پھیر گیا۔ شاید آپ بھول چکے ہیں مسٹر اذان، آج ہی آپ نے اپنی مرضی سے یہ پوسٹ مجھے اسائن کی ہے۔ چلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی وہ اذان کو پہلی بار میں لاجواب کر گئی تھی۔ تم صرف دنیا کی نظر میں میری بیوی ہو۔ کچھ دیر بعد خود کو کمپوز کرتے اذان نے جتلاتے ہوئے لہجے میں اسے دیکھ کے بنا کہا تو علینا پھر سے اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ تمہاری نظر میں تمہارا عشق؟ اذان کو جانچی نظروں سے دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہہ کر وہ اذان سے چند قدم قریب آتی اس کی بے چینی کو بڑھا رہی تھی۔ نظروں کی بے اختیاری پر قابو پانا اس وقت اس کے لیے مشکل ترین امر تھا۔ علینا کے سراپے سے اٹھتی مہندی کی مہک اسے بار بار آج ہونے والے نکاح کی یاد دلا رہی تھی۔ بیوی سے عشق ہو یہ ضروری نہیں اور عشق بیوی بن جائے یہ بھی ضروری نہیں، لیکن اگر یہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہوتا ہے۔ مرد کو چاروں خانے چت ہونے میں ایک پل بھی نہیں لگتا اور اذان اپنے ساتھ یہ ہونے نہیں دینا چاہتا تھا۔ تبھی وہ رخ موڑ گیا۔ چلو میں پریشان نہیں کروں گی، بس اتنا بتا دو کہاں جا رہے ہو؟ اذان کی کیفیت سے یکسر بے خبر وہ اپنی ہی دھن میں کہنے لگی۔ علینا کے بے پرواہ سے انداز اذان کا امتحان لینے کے در پہ تھے۔ جو بھی کر رہی ہو مت کرو علینا، الفاظ چبا چبا کر کہتا وہ علینا کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ بس پوچھ رہی ہوں، علینا نے اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہوئے کہا تو اذان کو اس کی ثابت قدمی پر حیرت ہوئی۔ وہ اس وقت جس ذہنی کیفیت میں تھا وہ نہ تو علینا سے الجھنا چاہتا تھا اور نہ ہی ہر بار کی طرح اسے باتیں سنا کر اپنے احساسات پر پردہ ڈال پا رہا تھا۔ بتاؤ بھی، علینا نے ماتھے پر بل ڈال کر بے صبری سے پوچھا تھا۔ اذان کے انداز اسے مزہ دے رہے تھے۔ دوسری بیوی کے پاس جا رہا ہوں، چھوتا وہ نہ جانے کیا بولے جا رہا تھا۔ علینا نے بہت مشکل سے اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔
अजान खा जाने वाली नज़रों से उसे देखे जा रहा था। हाथ में पकड़ा सिगरेट अपनी नाकदी पर सुलगता सुलगता अब राख की सूरत में मार्बल फ्लोर की जीनत बन चुका था। पहले वाली को तो थोड़ा टाइम दे लो, नरमी से मुस्कुराकर कहती। वो अजान के ज़ब्त का इम्तिहान ले रही थी। वो कुछ देर खामोश नज़रों से उसे देखता रहा। अलीना की जला देने वाली मुस्कुराहट उसे बहुत कुछ बावर करवा रही थी। वो उसे जिद करने में कामयाब हो रही थी। वो उससे हार नहीं सकता था, यही सोचता वो एक कदम उसके जाने पड़ा। सिगरेट का आखिरी टुकड़ा अब भी अजान के हाथ में था, जिसे वो कुछ फासले पर पड़े डस्टबिन की जानिब उछाल दिया था। रेडी, तुम्हें मेरा वक्त चाहिए? अब्रू उचकाते हुए मायने के इस अंदाज और नज़रों से अलीना को देखता उसकी जाने पड़ा था। अजान के लहजे का फौरी बदलाव अलीना को हैरान कर रहा था। हाँ, मुस्कुराकर कहती वो अजान के दिमाग में चलने वाली सोचों से अक्सर अनजान थी। और मेरी तवज्जो भी चाहिए होगी। कनपटी खुजाते हुए मज़ीद खोया हुआ और अपने और अलीना के दरमियान का फासला कुछ कम किया। उसके वजूद से उड़ती सिगरेट और क्लोन की मिली जुली महक अलीना को अपने अंदर उतरती महसूस हुई। निकाह हुआ है हमारा अभी कुछ देर पहले, और निकाह का तोहफा भी नहीं दिया मैंने, राइट? अजान ने खुद से अंदाज़ा लगाते हुए कहा। अलीना का तो उसकी जानिब ध्यान ही नहीं गया था, और न ही ताहाल उनके दरमियान के ताल्लुकात ऐसे थे कि वो उससे निकाह के तोहफे की डिमांड या उम्मीद रखती। नहीं वो, अलीना लाचारी पल में बेज़ुबान होती एक कदम पीछे हुई थी जब अजान ने उसी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया था। इस बेइंतहा कुर्बत पर उसका दिल उसके कानों में धड़कने लगा था। क्या हुआ? तुम्हारी ज़ुबान पर ताला क्यों पड़ गया? अलीना को दिलचस्पी से देखते अजान ने सबसार किया। अलीना का ये घबराया हुआ रूप देखकर अजान लाचारी को तस्कीन मिली थी। वो जो उसे कब से परेशान कर रही थी, थोड़ा तो हक अजान का बनता था कि वो उससे कुछ बदला ले लेता। वैसे मैं तो भूल ही गया था कि तुम मेरे निकाह में आ चुके हो। मेरी तवज्जो, मेरा वक्त, मेरी मोहब्बत, ये सब चाहिए होगा तुम्हें, वो भी तब जब निकाह खालिसतन मेरी मर्ज़ी और जल्दबाजी की वजह से हुआ है। गंभीर लहजे में कहता अलीना के गालों को छूता वो उसका हलक खुश्क कर रहा था। इतने पास से अजान की नज़रों की तपिश अलीना के गाल दहका गई थी। आज पहली बार अजान ने इस अंदाज में उसे देखा या छुआ था। उसकी लहजती पलकें और कपकपाते होठ किसी के लिए कड़ा इम्तिहान साबित हो रहे थे। अजान, मुझे जाने दो, नींद आई है, अलीना टूटे फूटे लहजे में कहते। अजान की बाहों उसकी निगाहों से फरार जाती थी। मेरी तो उड़ चुकी है, अब तुम्हारी भी उड़ाते हैं, जुमानी लहजे में कहता। वो अलीना के बाल उसके कानों के पीछे करता एक झटके से उसे अपने करीब कर गया था। उसके सीने पर हाथ रखे अलीना उसके दिल की बेतरतीब धड़कनों को अपनी हथेली पर महसूस कर रही थी। नर्वस? अलीना की पलकों को आहिस्तगी से छूता हुआ उसकी हालत से लुत्फ अंदोज हुआ था और जतलाते लहजे में कहता कुछ और अलीना के नज़दीक हुआ। इरादा तो अलीना को परेशान करने का था, मगर हक़ मिल्कियत पल में जागता उसकी नज़रों के साथ साथ अब उसके दिल को भी बहकाने लगा था। अपने सरापे पर फिसलती उसकी पुरतपिश नज़रों की बेख्तियारी पर अलीना ने घबरा कर नज़र चुराई थी। वो खुद में सिमटी। अजान की गिरफ्त उसकी कमर पर आहिस्ता आहिस्ता मजबूत हुई तो अलीना को अपना सांस रुकता महसूस हुआ। अभी चंद पल यूं ही गुजरे थे। अजान की लौ देती नज़रों से बचने के चक्कर में वो उससे गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करने लगी थी। इससे खबर कि वो कोई हदबंदी तोड़ता उसी वक्त टिक की आवाज़ के साथ लाउंज की लाइट ऑन हुई थी और बड़ा सा लाउंज रोशनी में नहा गया। वो दोनों फ़ौरन दूर होते आने वाले की जानिब मुतवज्जह हुए थे। ओह आई एम सॉरी, ज़ोहेब उन्हें आमने सामने खड़ा देखकर खज्जल होता कहने लगा, तो वो दोनों भी नज़र चुरा गए। कुछ लम्हे कबल का मंजर ज़ोहेब की नज़रों में ना आ सका था। इस बात पर वो दोनों ही दिल में शुक्र अदा करने लगे थे। ज़ोहेब के हाथ में थामी पानी की बोतल इस बात की गवाह थी कि इस वक्त वो पानी लेने की नीयत से आया था। लेट नाइट स्नैकिंग की आदत नहीं गई तुम दोनों की? टेबल पर पड़े पास्ता और ड्रिंक की जानिब नज़र डालते ज़ोहेब ने तबसरा किया तो अजान नज़र चुराता वहाँ से बाहर की जानिब चला गया। अलीना भी अपनी हालत छुपाने की नियत से टेबल की जानिब मुड़ी, जिसका दिल अब भी अजीब लय पर धड़क रहा था। थोड़ा परेशान किया करो बेचारे को, हंसकर कहता ज़ोहेब किचन की जानिब चला गया। वो अपनी बहन की ज़िद से अच्छे से वाकिफ़ था। अजान के चेहरे पर छाई झुंझलाहट भी वो परख चुका था, मगर वो ये नहीं जानता था कि वो अलीना की बातों से नहीं अपने दिल की हालत से झुंझलाया हुआ था। जी तो जनाब, अब तक के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको ये निकाह वाली एपिसोड एंड फुल ऑफ रोमांटिक? तो जनाब आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूँगी आपसे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।